واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم ایج آف فتنہ اس ٹاپک سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آج ہماری 4th ایپیسوڈ ہے اس ضمن میں۔ تو سب سے جو پہلا ہمارا ٹاپک تھا جو اسی روم میں ہوا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ فتنہ ہوتا کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو بارش کے ساتھ جو ہے نا وہ تشبیہ دی ہے کہ بارش کی طرح فتنے جو ہے نا تمہارے گھروں کے اوپر برسیں گے۔ تو جیسے بارش نہ غریب کو چھوڑتی ہے، نہ امیر کو چھوڑتی ہے، نہ اچھے کو چھوڑتی ہے، نہ برے کو چھوڑتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے کہ فتنہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ ہر ایک کے اوپر برسے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی اس میں بات کی تھی کہ فتنہ کا معنی نیگیٹو لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ شخص فتنہ ہے، تو اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے یہ کوئی عذاب ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ فتنہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو ہو، کیونکہ فتنے کا معنی آزمائش ہوتا ہے۔ فتنے کا معنی وہ سنیارے کی بھٹی بھی ہوتا ہے جس کے اندر سنیارا سونا جو ہے وہ پگھلاتا ہے اور خالص سونا باہر نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی شے کو فتنہ کہتا ہے نا تو وہ پیرامیٹر ہوتا ہے، وہ پیمانہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سچا کون جھوٹا۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے سسٹرز بیٹھی ہیں نا، کہ عورت فتنہ ہے، کہا جاتا ہے نا کہ عورت ایک فتنہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ایک نیگیٹو شے، استغفر اللہ۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ یہ کہا ہے نا تم میں سب سے بہترین کون ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یہ نہیں کہا جو محلے کے لیے بہتر ہے، جو مولوی صاحب کے لیے بہتر ہے، جو ووٹ لینے میں بہتر ہے، جو کون بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے سامنے بہتر ہے۔ تو اب عورت کا فتنہ ہونا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ ایک اچھی مردانگی والا وار کرتے ہو، اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہو، تو تم اس کے ذریعے جیت جاتے ہو، اور اگر تم اس کا خیال صحیح طرح نہیں رکھتے تو اس کے ذریعے ہار جاتے ہو۔ تو اللہ ایک عورت کے ذریعے مرد کو آزماتا ہے کہ مرد صحیح ہے راہ کے اندر ہے یا غلط راہ کے اندر ہے۔ جو دوسری ایپیسوڈ تھی ہماری اس حوالے سے، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب فتنے کا موسم ہوتا ہے جو کہ اصل میں کنفیوژن کا موسم ہوتا ہے، جب سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے، جب سمجھ نہیں آتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو فتنے کا موسم کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو فتنہ، اور وہ ڈیفینیٹلی آج کا دور تو ڈیفینیٹلی وہ والا دور ہے کہ اس میں کنفیوژن کا انسان شکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسے بھی لگتا ہے کہ بے شک میں پی ایچ ڈی بھی کر جاؤں پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک وقت تھا صرف بی ایڈ کیا ہوتا تھا تو وہ پورے علاقے کے اندر اس کی عزت ہوتی تھی، اس کی توقیر ہوتی تھی۔ اب کو پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے تو کوئی اس کو اتنا گھاس نہیں ڈالتا۔ تو کنفیوژن کا موسم ہے، بہت زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو ہم نے دوسری ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ فتنے کا جب موسم ہوتا ہے تو اللہ کی مارکنگ نرم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا مارک کرنے کا طریقہ، حساب کتاب کا طریقہ، اللہ پھر ایچی بیچی میں نہیں جاتا، اللہ مائکرو لیول پہ پھر نہیں جاتا، اللہ میکرو دیکھتا ہے کہ بندہ کس سائڈ پہ ہے، یہ جوڑنے والوں کی طرف ہے یا توڑنے والوں کی طرف ہے۔ اب پھر وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے ہم ایک ایک باریکی میں چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ پھر چیزیں ایسے نہیں دیکھتا۔ جب کب ہو، جب فتنے کا موسم ہوتا ہے تو اللہ مارکنگ سلو کر دیتا ہے، حساب کتاب نرم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے موسم میں جو نیکی کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو لٹرلی صحابہ نے یہ بات پوچھی تھی کیونکہ ہمارے نبی نے کہا 50 کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے 50 ان کے 50، کیونکہ ان کو یقین نہیں آیا نا، تو آپ نے فرمایا تمہارے 50 کے برابر اجر ملے گا۔ تو اجر ملے گا، ہاں صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن ان کے اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن فتنے کے دور میں جو نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کا اجر ملٹی پلائڈ ہوتا ہے 50 صحابہ کے برابر۔ یہ کیوں اللہ نے کہا ایسا؟ کیونکہ حساب کتاب کیا ہو جاتا ہے، بولے بھائی، یہ اسلام کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب حالات سخت ہوں اللہ نرم ہو جاتا ہے، اور جب حالات بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں پھر اللہ سختی والا معاملہ فرماتا ہے کہ تم اے سی میں رہ رہے ہو، تمہارے گھر کے اندر کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے، اس کے لیے سختی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک بندہ چونپڑ پٹی میں رہ رہا ہے، جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کھانے کے کچھ نہیں، پینے کے کچھ نہیں، پیٹ سے 4 دن بھوکے ہیں، ان کے لیے حساب تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ تو فتنے کا موسم ایک جہاں پہ سختی والا معاملہ ہوتا ہے وہیں پہ نرمی والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے بات کی تھی فتنے شروع کی، یعنی کہ ہاں دوسرے میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی بڑی اہم ہے کہ جو فتنے ہوتے ہیں وہ شروع کیسے ہوتے ہیں، یہ تو بھائی آپ ہی بتا دو۔ ہم نے کہا تھا 3 وجہ بنتی ہیں، 3 باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، یعنی فتنہ کسی گھر کے اندر، کسی معاشرے کے اندر یا کسی ملک کے اندر کب شروع ہوتا ہے، جب وہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، فتنہ پھیلانے والے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی جو بدماش لوگ ہوتے ہیں، جو کرمنلز ہوتے ہیں، جو ایولز ہوتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں نا تو گروپس ہوتے ہیں،
تو ہم ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ اس کو برا کہہ رہا ہے اور یہ اس کو برا کہہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اگر اس کی سائڈ پہ ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے بچ جائیں گے, اور اس کی سائڈ پہ ہیں تو اس سے بچ جائیں گے. لیکن جب یہ جمع ہو جائیں, اب انسان کدھر جائے گا, کس کی طرف جائے گا؟ تو جو کرمنلز لوگ ہوتے ہیں, جو برائی ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ کیا ہو جاتی ہے, جمع ہو جاتی ہے, یعنی کہ شر کا اتحاد ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہونا کیا چاہیے, اب اس کا الٹ کیا ہے, وہ حل ہے. الٹ کیا ہے اس کا؟ خیر کا اتحاد ہو جائے. جب اچھے لوگوں کا اتحاد ہو جائے تو فتنہ ختم ہو جاتا ہے. جو برے لوگوں کا اتحاد ہو جائے تو فتنہ شروعات ہو جاتی ہے اس کی. دوسری چیز کیا تھی؟ اس فتنے پہ, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل چھڑکنے والی بات کیا ہوتی ہے, جو خیر والے لوگ ہیں وہ اس پہ خاموش ہو جائیں. جو اس پہ بول سکتے ہیں, وہ ان کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ کیا ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے وہ بھی کن سے جڑ گئے, وہ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے. تو اب جس کی طرف سے تھوڑی بہت امید بھی تھی وہ بھی کہاں جڑ گئے, وہ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے. تو اب اللہ ہی ہے بس. اور تیسری شے کیا ہے؟ نااہل لوگ. ہاں, نااہل لوگ حکومت میں ہوتے ہیں, یعنی جن کے پاس اب گدی ہے, جن کے پاس پاور ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, میرٹ پہ نہیں ہوتے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا نسب بہت بڑا ہے. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ ان کے 5 ملین فالوورز ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پراڈو ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ تہجد گزار ہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ کے امت کے لیے جو ہے نا, قوم کے لیے رو رہے ہیں. وہ اہل نہیں ہوتے, اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. تو جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہے, اس تباہی سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہی کا تینوں کا جب الٹ ہونے لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تباہی کم ہونے لگتی ہے. یہ زیادہ ہونے لگتی ہے تباہی. اور ہمارا ملک, اب کتنے لوگوں کو لگتا ہے ہمارا ملک ان 3 بنیادوں پہ بھی ہے؟ کتنوں کو لگتا ہے؟ ہاں سبحان اللہ. یہ ایک نا بری بات ہے, ویسے سب کو پتہ ہے, لیکن دا کویسچن از آپ کر کیا رہے ہیں نا. یہ ڈینجرس بات ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں اور فتنہ اپنے جوبن پہ ہے. سو واٹ آر یو ڈوئنگ فار اٹ؟ کنٹریبیوٹ ہی کر رہے ہیں. تو یہ تو زیادہ خطرناک بات ہے. یاد رکھیں کہ جاہل آدمی ہے, جب اس کو اللہ پکڑے گا تو کچھ نہ کچھ تو جواز بنتا ہے اس کا. مجھے تو اللہ جی پتہ ہی کوئی نہیں تھا, لیکن جس کو پتہ ہے اس کا کیا جواز بنے گا؟ میری 2 اسائنمنٹس تھیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا. میں نے 2-3 لیب رپورٹس بنانی تھی اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا. تو یہ بہانہ تو ابھی ہم سنتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں. آپ سوچیں جب اللہ کے سامنے آپ دیں گے تو کیا ہوگا. جو تیسری ایپیسوڈ ہم نے کی تھی لاسٹ ٹائم, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے خصوصاً یوتھ کے لیے. وہ میڈیا پہ تھی, کیونکہ سب سے بڑا فتنہ, 5 فتنے ہیں بڑے بڑے, اور یہ واحد میڈیا والا فتنہ ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھا. جو باقی 4 فتنے ہیں نا وہ تاریخ میں ہمیشہ رہے ہیں, ظاہری بات اب بھی ہیں, لیکن یہ جو میڈیا ہے یہ اسی دور کی سب سے زیادہ پیک ہے. آپ سمجھ, یعنی اس وقت اس کمرے میں 90% سے زیادہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ میڈیا سے ہے. وہ آپ کی اپنی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ میری رائے ہے, نہ. کپڑے پہننے کی جو سینس ہے, یعنی کہ آپ کی دادی کچھ اور کپڑے پہن رہی ہے اور آپ, یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ سمجھ رہی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ جوتے پہننے کی سینس, شادی کرنے کی سینس, آپ کو لگتا ہے یہ میری مرضی سے میں کر رہا ہوں. ایک بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, 5 ٹافیاں آپ لے کے آئے ہیں, کوکونٹ کے لے کے آئے ہیں, کوئی کینڈی لے کے آئے ہیں, اور 5 ٹافیاں اس کے سامنے رکھو, تم آزاد ہو, جو مرضی چنو اس میں سے. کیا بچہ آزاد ہے؟ میں نے میری مرضی سے وہ کھیل رہا ہے ان آپشنز کے اندر, کیونکہ وہ 5 آپشنز کس کے ہیں؟ وہ میرے ہی آپشنز ہیں. اور بچہ آزاد کب ہے؟ جب جاؤ کہ علاقے کے اندر 5 بلین کینڈیز ہیں, ان میں جو مرضی چن لو جا کے, پھر تو کہیں گے ہم آزاد ہیں. کوئی آزاد نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ صرف جھوٹ آپ کو سچ کیسے لگنے لگا؟ میڈیا سے لگنے لگا. تو ہم نے کم از کم 1.5 گھنٹے پہ میڈیا کے اوپر بات کی تھی. میں نے ایک مثال دی تھی, کالے بندے خوبصورت نہیں ہوتے, گورے بندے. یہ کس نے کہا ہے؟ فیئر اینڈ لولی نے کہا ہے. یہ پونڈز کے وقفے نے کہا ہے آپ کو. یہ لکس جو ہے نا, اس کے ایوارڈز جو شو ہوتے ہیں, یہ اس نے کہا ہے, اللہ نے تو نہیں کہا. اللہ تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تو انسان کو کمال لیول کا بندہ بنایا, کمال کا بنایا. اور ہر ماں کے لیے بچہ شہزادہ ہے, خوبصورت ہے. اب فیئر اینڈ لولی وقفہ کیا ہوتا ہے؟ فیئر اینڈ لولی وقفہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک لڑکی آ رہی, سارے وقفے فیئر اینڈ لولی کے, ادھر سے ایک لڑکی آ رہی ہوتی ہے اور وہ بالکل نا کانفیڈنس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, چھپ کے آ رہی ہے. کیوں؟ اس کی رنگت اور پمپل نکلے ہوئے ہیں, رنگت بھی ہے اور 2-4 پمپل نکلے ہوتے ہیں. پھر ایک دم سے لڑکی آتی ہے ایک دوسری طرف سے, اور نیچے سے پنکھے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں ڈائریکٹر نے, ہاں جی ہوا بال اڑ رہے ہیں, اور سارے لڑکے اور لڑکے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی طرف کوئی آتا. اب یہ ان نائل میسج کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ جو خوبصورت ہوتی ہے لڑکے اس کے پیچھے آتے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے کہا نہیں ہے,
دکھایا ہے. اور ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو فیئر اینڈ لولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائی, اس کے اندر 500 چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو. پھر جب وہ سارے اس کی طرف جاتے ہیں, ہوئے تمہارے پیچھے اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ میں تو فیئر اینڈ لولی یوز کرتی ہوں, 14 ویکس, 14 ہفتے ڈن. اور پھر وہ دکھاتے بھی ہیں آفٹر ایفیکٹس یوز کر کے نا, آفٹر ایفیکٹس سافٹ ویئر یوز کر کے. پہلے ایک دکھاتے ہیں 1 ہفتہ, پھر 2 3 4 5, اینڈ وہ جو ہے نا وہ سون پری بن جاتی ہے. اب لڑکیوں کیا لگنے لگ جاتا ہے؟ یقین کرے میں نے پردے دار عورتیں دیکھی ہیں, میں نے شادی پہ نہیں جانا, میرا پمپل نکلا ہوا ہے واللہ العظیم. یہ کس نے بتایا اس کو؟ میڈیا. ہماری ساری کی ساری یوتھ جو ہے وہ برین واشڈ ہے, میڈیا کی وجہ سے برین واشڈ ہے. یعنی میں یہاں پہ پینٹ شرٹ پہن کے کھڑا ہو جاؤں, ٹائی سوٹ پہن کے کھڑا ہو جاؤں, جینٹل مین ہے. جینٹل مین ہے کہ نہیں ہے؟ جینٹل مین کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ ٹیکسیڈو جس نے پہنا ہوتا ہے, سمجھ رہے, جس نے ادھر پھول لگایا ہوتا ہے, پینٹ شرٹ پہنے. یعنی اتنی چھوٹی سوچ کر دی ہے, کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے بندہ کیا ہے. معیار دیکھ کتنا چھوٹا ہو گیا. پہلے معیار کیا ہوتا تھا؟ بولتا کیا ہے, فلاسفی کیا ہے, نظریہ کیا ہے, کتنی بڑی بات کر رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد کون سی گاڑی ہے, کون سے کپڑے ہیں, مادے سے پتہ چل رہا ہے. یہ میڈیا نے سب کچھ کیا ہے. آپ میری وزارت سمجھ رہے ہیں؟ وہ بولو نا یار. اس لیے اب آپ کا جو فیس بک وغیرہ سب کچھ کیا ہے, یہ مانیٹرڈ ہے. مانیٹرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ وہی دیکھ رہے ہو جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے میں مرضی کر رہا ہوں اوپر نیچے کر کے, اس لیے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ریکمینڈیڈ ویڈیوز فار یو, ریکمینڈیڈ فوٹوز فار یو, ریکمینڈیڈ ویب سائٹس فار یو. تجھے کیسے پتا مجھے کیا ریکمینڈ کرنا چاہیے؟ تو میرا پاپا ہے, تو میرے ساتھ رہتا ہے, تو مجھے جانتا ہے. وہ تیرے امی ابو سے زیادہ جانتا ہے بھائی وہ تجھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ KFC کے وقفے آپ کے سامنے زیادہ لے کر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس مہینے 4 دفعہ KFC پہ گئی ہیں. آپ کو نہیں یاد رہتا لیکن اس کو یاد ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں یہ سب سے بڑا نعرہ ہے ویسٹ کا. کیا؟ یوتھ جو ہے وہ گورے کی طرف جاتی ہے. کیوں؟ آزاد ہیں. او بھائی آزاد نہیں ہیں آپ. وہ 5 ٹافیوں والی بات. یعنی وہ اپنی آپشنز آپ کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں اس طرح کرو گے تو آزاد ہو. یعنی لڑکی اگر سوٹا لگا کے سگریٹ پی رہی ہے نا, کیا بات ہے یار, کیا لبرل عورت ہے. اور وہی لڑکی PhD کر کے ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھ کے دین کا کام بھی کر رہی ہے اور 10 لاکھ روپے سیلری کما رہی ہے, لیکن ہے نقاب کے اندر, ابھی بھی بیکورڈ ہی ہو PhD کر کے بھی. عجیب ہے. PhD ہے بھائی, 10 لاکھ روپے سیلری لے رہی ہے, کوٹھی میں رہ رہی ہے, DHA فیز 1 میں اس کا پلاٹ ہے. تو تمہارے لحاظ سے بھی سکسیس ہے اور ہمارے لحاظ سے بھی سکسیس ہے, لیکن اس کو مانتے کیونکہ انہوں نے کچھ آپشنز دیے ہیں. بس یہی آپشن. مہران گاڑی والا آج کے دور میں امیر ہے غریب ہے؟ بہت ہی غریب. حالانکہ مہران گڈی بھی غریب ہو گئی یار, یہ پتہ نہیں کس نے کی ہے, کیونکہ انہوں نے گاڑی بیچنی ہے, اس لیے انہوں نے مہران بھی کمزور کر دی. 70 جو سپر ایشیا والی ہے وہ غریب ہے, جو ہونڈا والی ہے وہ امیر ہے. یہ کس نے بولا ہے؟ یہ میڈیا نے بولا ہے, آپ نے نہیں بولا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ یہ جو کوکو کولا وغیرہ ہے, اب یہ تو پوری دنیا میں ہے, یعنی کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے نا وہاں پہ کوک ہے. امیجن کریں کس لیول کی مارکیٹنگ ہے. پھر بھی یہ وقفے دکھا رہے ہوتے ہیں کوک کے. کبھی سوچا کیوں؟ بھولنا نہیں. تو اب نا ایک کوکو کولا پڑی ہوئی ہے, ایک پیپسی پڑی ہوئی ہے, ایک پڑی ہوئی ہے شبنٹو. یعنی ایک بوتل کا نام ہے کیا؟ شبنٹو. آپ کون سی لوگے بھی؟ آپ کون سی بوتل لوگے؟ شبنٹو لوگے؟ کون سی بوتل لوگے آپ؟ شبنٹو کیوں نہیں لی؟ آپ کو کتنے علم ہے بھائی بوتل بنانے کا؟ کوئی علم ہے آپ کے پاس؟ آپ کو پتہ ہے بوتل کیسے بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ, لیکن اسٹل آپ کون سی چوز کرو گے؟ شبنٹو کیوں نہیں چوز کر رہے بھائی؟ حالانکہ شبنٹو کس نے بنائی ہے؟ مسجد کے مفتی مولانا نے, جس کو آپ ڈیلی ملتے ہو, جس کے ساتھ آپ روزانہ بات چیت کرتے ہو, جو خالص شے یوز کر رہا ہے جس میں شوگر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن آپ شبنٹو پیو گے. یہ میڈیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارا پچھلا سیشن تھا, پلیز ڈو واچ اٹ, کیونکہ سب سے بڑا فتنہ وہ میڈیا ہے. اور ہم نے کہا تھا اس سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ مخالف دیکھا کرو. آپ PTI والے نا کبھی نون لیگ والے بندے کا جو نا انٹرویو دیکھا کرو, سنا نہیں جائے گا, غصہ آئے گا. حالانکہ نہ ملے نہ جانتے, لیکن پھر بھی سننے کا دل. یہ کس کی وجہ سے ہوگا یار؟ آپ تو کسی کو بھی نہیں جانتے. یہ جو شدت ہے نا, اسی لیے یہ بندے جب بحث کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں, گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو مخالف کا جب آپ نظریہ سنتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا چیز بیلنس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ابھی تک کی ہماری کیا ہے, وہ صرف سمری تھی جو ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا, یقین کریں برادر اینڈ سسٹرز, خصوصاً جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں,
کاش 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 عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، فضل الرحمان ہو، سراج الحق صاحب ہوں، وہ نا یہ ورک شاپ کروائیں اپنے کارکنوں کی. یعنی کہ اس طرح کی ورک شاپس ہونی چاہیے ان کے کارکنوں کے اندر، ملکی لیول پہ، خصوصاً بیوروکریسی کے اندر، ہر جگہ پہ اس طرح کی ورک شاپس ہونی چاہیے جس ٹاپک پہ ہمیں آج ڈسکس کرنی ہے. اور دوسرا بہت بڑا فتنہ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ قوموں کو آزماتا ہے، معاشروں کو، یعنی کہ اجتماع کو آزماتا ہے. فرد کی بات نہیں اب ہو رہی ہے، میڈیا ایک فرد کو بھی آزماتا ہے اور ایک معاشرے کو بھی آزماتا ہے، لیکن آج جو ہم فتنہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ صرف معاشرے کو آزماتا ہے. وہ ایک خاندان یعنی کہ اجتماع، کولیکٹیولی وہ فتنہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے فتنہ؟ فرقہ پرستی کا فتنہ. کس کا فتنہ ہے؟ ڈویژن کا فتنہ. ابھی میں نا یہ ایک آیت پڑھوں گا. پچھلے 20 سالوں میں 2000 سے لے کر 2023 تک 23 سالوں میں یہ تینوں عذاب آ چکے ہیں، کیونکہ اللہ یہ عذاب ذکر کر رہا ہے کہ جب میں کسی قوم سے، ملک سے، یہاں پہ یہی نہیں کہہ رہا وہ قوم جو ہے نا ایمان والی ہے یا ایمان والی نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں. یہ قرآن ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو القادر، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. کیا کسی کو آیت آتی ہے؟ سورہ انعام ہے، آیہ نمبر 65. اگر کوئی لکھ رہا ہے تو یہ لکھیں پلیز. سورہ انعام ہے، آیہ نمبر 65. اللہ اکبر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان پہ عذاب نازل کروں ان کے پیر کے نیچے سے. تو پیر کے نیچے سے یعنی کہ زمین سے. کون سا عذاب آتا ہے؟ 2005 میں زلزلہ آیا. بھائی دیکھیں ہم نا یہ صرف نا قرآن میں ویژولائزیشن کرتے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے اوپر بہت بڑے عذاب ہے. پہاڑ نہیں ہوتا، پہاڑ وہ چیر گیا تھا بالا کوٹ کے اندر. یہ موویز میں دیکھا ہے ہم نے، ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا ہوا ہے. بالا کوٹ میں پہاڑ ہے نا پورا کا پورا، وہ نیچے آ گیا تھا سارا پہاڑ. سوچو نیچے جو سطح لیول کے لوگ ہوں گے وہ کس لیول پہ گئے ہوں گے. یعنی سینچری کا سب سے بڑا زلزلہ تھا بر صغیر کے اندر. آ چکا ہے عذاب. 23 سال کی بات کر رہا ہوں، 2000 سے 2023 تک کی بات کر رہا ہوں. 2005 کا زلزلہ، 2005 کا زلزلہ کہا جاتا ہے اس کو، دی ارتھ کوئک آف پاکستان. وہ کون سا تھا؟ 2005 میں آیا تھا. بالا کوٹ سارا ابھی بھی نہیں بنا، ابھی بھی وہ مکمل نہیں ہوا. ابھی بھی وہاں پہ اگر آپ جائیں تو ابھی بھی وہاں پہ مکان جو مسمار ہیں وہ لوگ جو ہے ابھی بھی اسی حالت کے اندر، ابھی بھی وہ صحیح طرح اس سے نکلے نہیں ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پہ گھر بناتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اور ابھی تھوڑے دن پہلے جب سیلاب آیا تو وہ پھر آ گیا، وہ پھر ہر شے گر گئی، ان کی بڑے بڑے ہوٹلز گر گئے. دوسرا اللہ کیا کہتا ہے عذاب آتا ہے اوپر سے آتا ہے. دوسرا عذاب کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے. کیا آئے گا؟ آیا پانی تھوڑے دن پہلے، کبھی 19 میں آیا نا، نہیں 21 میں، 22 میں. 25 لاکھ لوگ بیڑا غرق ہو گیا ان کا. 25 لاکھ لوگوں کا 3000 کلومیٹر سڑکوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کم از کم کچھ بھی نہیں 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا. کتنا فیصد؟ 40% جو پاکستان ہے وہ ڈوب گیا تھا. 40% جو کبھی صرف 2% ڈوبتا تھا. یعنی کہ نا یہ جو برسات کے موسم میں تھوڑا سا سیلاب نہیں آتا، یہ نارمل ہو گیا تھا لوگوں کے لیے. او مطلب یہ تو تھوڑا سا ہوتا ہی ہے یار، لیکن اس دفعہ 40 تک چلا گیا. اور اگر یہی حال رہا جو ابھی جون سے شروع ہو گیا ہے، ابھی بارشیں کب شروع ہونی تھیں؟ برسات میں ہوتی ہے نا بھائی، برسات تو برسات پہلے ہی شروع ہو گیا. 1.5 کلو کے اولے پڑے ہیں. کتنا اولا؟ 1.5 کلو کا اولے پڑے ہیں. ان للہ. بھائی کبھی دنیا میں نہیں ہوا ایسا، پاکستان تو چھوڑ دو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر سے کیا بھیجتا ہوں عذاب. 1.5 کلو کا اولا پڑا، بندے مر گئے ہیں. آپ سوچو نا 1.5 کلو کے اوپر آسمان سے کس تیزی کے ساتھ بارش کے قطرے نیچے آتے ہیں. تو سوچو اگر وہ اولا ہوگا تو لوگوں نے لٹرلی تولا ہے اس کو، لٹرلی تول کے بتا رہے تھے کہ 1.5 کلو سے کلو کے اولے گرے ہیں. گاڑیاں ٹوٹ گئی، شیشے ٹوٹ گئے، گھر ٹوٹ گئے. جانور تو کنفرم مر گئے نا بھائی، جس کو بھی وہ پڑے ہیں وہ مر گیا. آپ کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے؟ اولوں والی پتہ بھی نہیں ہے. اور پاکستان پہ یہ عذاب آ چکا ہے. سندھ کی حیدرآباد ہے، سندھ کی سائڈ پہ یہ والا معاملہ ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اگر دنیا سے 50 سال پیچھے ہے نا، سندھ پاکستان سے 50 سال پیچھے ہے.
آپ تو گئے نہیں نا, ہم تو اس سیلاب میں وہاں پہ گئے تھے, واللہ العظیم حیران ہو جاتا بندہ. ابھی بھی 1910-15 والی دکانیں وہاں پہ, وہ دکانیں ابھی بھی وہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس دکان بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یقین ہی نہیں آتا یہ ہمارا ملک ہے, یہ جگہ ہماری ہے. اور جہالت لیول ہے بس, اور لگتا ہے وہ بس مسلمان, ان کو اور کچھ نہیں آتا. یہ دوسرا عذاب ہے, وہ بھی آ چکا ہے. تیسرا عذاب کیا ہوتا ہے, یہ اللہ کہہ رہے ہیں, یہ میں جس پہ آنا چاہ رہا تھا. اللہ اکبر. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض, میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں, میں ان کو توڑ دیتا ہوں, میں ان کو بانٹ دیتا ہوں, اور بانٹ جانے کی وجہ سے ان کو دشمن کی ضرورت, یہی پھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہی کافر کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہی ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے لگ جاتے ہیں. کافر نے کیا کرنا تھا یہ خود ہی کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ مومنوں کی نا ایک مثال اللہ نے دی ہے, اشداء علی الکفار, وہ کافروں میں کیا ہوتے ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں کیا ہوتے ہیں, جب عذاب آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, کافروں پہ نرم ہو جاتے ہیں. وہ تیرے سے تو اچھا تو بل کلنٹن ہے, تیرے سے اچھا تو بش ہے, وہ ہمارے سے اچھا تو انڈیا ہے, ہمارے سے اچھا تو اسرائیل ہے, ہمارے سے, سارا رحم کدھر چلا جاتا ہے, کفار کی طرف چلا جاتا ہے. اور اپنوں کی طرف کیا آتی ہے, بندوقیں آ جاتی ہیں. ماں اگر گھر کے اندر, یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے ٹکڑے ٹکڑے باہر ہو, گھر میں بھی تو باہر ہو, ادھر آ جاؤ یار, ادھر آؤ, ادھر کھڑے تو نہیں رہ سکتے اتنی دیر, ادھر آؤ. اگر گھر کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو ماں باپ کزنوں کو زیادہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنوں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. آپ سمجھ, حالانکہ یوزلی فطرتاً کیا ہوتا ہے, آپ اپنوں کو زیادہ رحم کرتے ہیں اور باہر والوں کے بارے میں, کیونکہ آپ جانتے نہیں تو ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہوتی. یہ تینوں عذاب بھائی ہمارے ملک پہ آ چکے ہیں, ڈن ہو گئی ہے یہ بات. آپ چاہے سیاسی لیول سے دیکھیں, سیاسی لیول پولیٹیکلی, اوئے ہوئے جتنا اس وقت ملک پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے تاریخ میں نہیں تھا. کیونکہ بھائی جب 1971 تھا نا, جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا, سیاسی پارٹیاں اتنی تھی ہی نہیں. اب تو 1700 تو پارٹیاں ہیں. ہاں بالکل, یعنی کہ وہ کوئی وجہ بھی بن سکتی ہے نا, کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نہیں, ایک بنیادی وجہ کیا بنی تھی جو لوگوں نے قبول کر لی تھی, بھائی اسے نہیں سنبھالا جا رہا, بھئی ہم سے بس یہ وجہ پاکستانیوں نے قبول کر لی. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, ہم پاکستانی قدر بھی نہیں کر رہے تھے, مجھے یہ تھوڑے دن پہلے پتہ چلا. ابھی ٹکے کی تو بات کرتا ہے میرے ساتھ, اور 2 ٹکے کا تو آدمی ہے. یہ جملہ کتنے لوگوں نے سنا, ہاتھ کھڑا کریں. آپ کو تو ٹکا کیا ہوتا ہے, یو نو واٹ از ٹکا, بنگالی کرنسی ہے. بنگالیوں کو اتنا حقیر دیکھتے تھے ہم نے محاورہ بنا دیا, ایڈیم بنا دیا, ٹکا کے لوگ. ٹکے کے لوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, حقیر, کمی, مسلی لوگ. مجھے نہیں پتا تھا یہ, ہم کتنی آرام سے بولتا ہے ٹکے ٹکے کی باتیں کرتا ہے تو. ابے 2 ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے, اور آج بنگلہ دیش ہم سے ٹکے میں آگے ہے, اس کا ڈالر یعنی کہ ہم سے بیٹر ہے. سبحان, یہ مجھے نہیں پتا تھا. لیکن بہرحال 1971 میں اس طرح مسائل نہیں تھے, یعنی کہ اتنی زیادہ, سب سے بڑے تو میڈیا ہی نہیں تھا نا بھائی, انٹرنیٹ ہی نہیں تھا, اتنا کچھ. ابھی تو 1700 تو پارٹیاں ہیں بھائی, ہر گلی محلے میں نئی پارٹی کھل رہی ہے. ابھی جتنے ہم ڈیوائڈ ہیں آج سے پہلے, بھائی ڈویژن کا سب سے زیادہ فائدہ بھلا کس کو ہوتا ہے, نہیں یار, وہ تو ہوتا ہی ہے ڈیفینیٹلی. مطلب ڈویژن اتنی زیادہ اٹریکٹیو کیوں ہوتی ہے لیڈرز کے لیے, ڈویژن لیڈرز کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے, یونٹی اٹریکٹیو نہیں ہوتی, یاد رکھیں گے. میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں, 2 نمبر جو لوگ ہوتے ہیں. نہیں ہاں, ووٹ ہے نا بھائی, سارے ایک ہی ہو گئے ہیں, تو اب لیڈر کتنے ہوں گے, سارے 200 ہو گئے, 200 گروپ بن گئے, لیڈر کتنے ہوں گے, 200 لوگوں میں بٹے گا. بھائی ووٹ بینک کتنے لوگوں میں بٹے گا, 200 لوگوں میں. 100 ارب آئے گا تو کتنے میں بٹے گا, 200 گروپس میں بٹے گا. اگر ایک ہی ہوا تو یہ تو اوپر والوں کو بارے میں نہیں ہے, اس لیے وہ توڑتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, جو کرمنلز لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی انویسٹمنٹ ڈویژن ہوتی ہے. اس لیے جو گورے نے فیکٹریوں کا نظام کھڑا کیا ہے کمپنیز کا, وہ کیسے کھڑا کیا ہے, ڈویژن کے اوپر کھڑا کیا ہے, یونٹی کے اوپر کھڑا نہیں ہوا ہے. آپ نے نوٹ کیا چیز, اس کو کیا کہتے ہیں, کیوبز بنائے ہوئے ہیں. کیا ہوتے ہیں کیوب, بس اندر گھسے رہو, تمہیں نہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے, ادھر والا کیا کر رہا ہے, اوپر والا فلور کیا کر رہا ہے, نیچے والا فلور کیا کر رہا ہے. یو ہیو نو کلو. ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے, اور کیا بنایا ہوتا ہے, نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے جی ہم نے. آپ سمجھ رہے ہیں, لٹرلی میکڈونلڈ کیوں بنا, کیونکہ ایک کا کام ہے صرف پیاز کاٹنا, ایک کا کام ہے صرف ٹماٹر کاٹنا, ایک کا کام ہے
جو برگر ہوتا ہے اس کو جمع کرنا، ایک کا کام ہے آگے فرائی کرنا، وہ بھی سارے بٹے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی مل کے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ انقلابی کبھی نہیں بن سکتے. ایسا ذہن بنایا انہوں نے، خدا کی قسم توڑا ہے انہوں نے، نیٹ ورکنگ کے ذریعے انہوں نے توڑ دیا ہے. تو ہمارا جو بزنس بھی ہوتا تھا نا اسلامکلی، اس میں بھی امیر ہوتا تھا. اب سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو کاروبار بھی کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا، ایک امیر ہے، اس کے نیچے سارے لوگ ہیں، اس کی اطاعت کرنی ہے. امیر نے کہا دکان بند کر دینی ہے، کھول دینی ہے، تھوڑا درس و قرآن بھی ہونا ہے، نماز کے لیے بھی جانا ہے. تھوڑی سی آزادی ہوتی تھی، وہ مل کے رہتے تھے، اس لیے ان کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا. کمپنی والوں کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے. اس لیے آدھی کمپنیاں کیا کرتی رہتی ہیں لٹرلی. اب پالیٹکس آپ کہتے ہیں نا، کمپنی پالیٹکس بھی ہوتی ہے. آپ نے بندے توڑنے ہیں، ان کے بندے توڑ کے ادھر لے کے آنے اور ہمارے بندے توڑ کے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ توڑنا بہت ایزی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں پوری بگر پکچر. اس کو کیا پکچر پتہ ہوتی ہے، بھائی میں کوڈنگ کر سکتا ہوں، میرے سے کوڈنگ کرا لو، اور مجھے کچھ آتا اور مجھے کچھ پتہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اب یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ 10 پڑھا ہوا ہے اور نیچے کام کر رہا ہے PhD. کیسی بات ہے؟ یعنی کہ جو ہیڈ ہے، جو مالک ہے، وہ 10 پڑھا ہوا ہے، لیکن نیچے اس کے کام بندے کر رہے ہیں PhD ہولڈرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، فارماسوٹیکلز. کیوں؟ کیونکہ ان کو صرف یہ آتا ہے، لیکن اس بندے کو بگر پکچر آتی ہے. اس کو کمپنی کھڑی کرنی آتی ہے، اس کو نظام کھڑا کرنا آتا ہے. اور اس کو کیا کھڑا کرنا آتا ہے؟ ایک گتا، ایک کیوب. اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا. تو ڈویژن جو ہے نا بھائی، یہ اٹریکٹیو ہوتی ہے کس کے لیے؟ کرمنلز کے لیے. ڈویژن اٹریکٹیو ہوتی ہے دوسرے کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار. تو یہ ڈویژن ہم ملکی لیول پہ بات نہیں کریں، خاندانی لیول پہ بات کر رہے ہیں اور ملکی لیول پہ بات کر رہے ہیں. اختلاف ہونا مسئلہ نہیں ہے. پہلا پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے؟ اختلاف مسئلہ نہیں ہے، فرقہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے. اسلام کے اندر اختلاف کرنا مسئلہ نہیں ہے. اختلاف کرنے کے بعد فرقہ بنا لینا، اب تم اپنے راستے ہم، یہ مسئلہ ہے. اختلاف نہیں رک سکتا، یہ اللہ کی شان ہے. ایک قطرے سے آدم علیہ السلام کے ایک نطفے سے 8 ارب انسان پیدا ہوئے ہیں. امیجن کریں کتنی بڑی بات ہے. دکھنے میں تو ایک جیسے ہی لگتا ہے کہ نہیں؟ نہ صرف 8 ارب پیدا ہوئے ہیں بلکہ سارے مختلف سوچتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اور ہمارے ذہن میں اتحاد ہو جانا چاہیے. تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. اتحاد ہو جانا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارے مسلمان ہو جائیں. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو سارے اہل حدیث ہو جائیں. اگر آپ بریلوی ہیں تو سارے بریلوی ہو جائیں. اگر آپ دیوبندی ہیں تو سارے، پھر اتحاد ہو سکتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا. نہیں تو اسلام نے ایسے اصول کیوں دیے؟ یہودیوں سے ایسے کرنا ہے، ہندوؤں سے ایسے کرنا ہے، عیسائیوں سے ایسے کرنا ہے، مشرکوں سے ایسے کرنا ہے. صلح حدیبیہ کیوں کیا ہم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیوں کیے بھائی؟ اختلاف کے باوجود اتحاد، یہ اسلام کا اصول ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بولو نا یار، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسلام میں اختلاف کرنا مسئلہ، سارے بول رہے ہیں اسلام میں اختلاف کرنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ فرقہ بنا لینا، گروپ بنا لینا. ابو کہہ رہے ہیں لال کپڑے پہنو، بیٹی کہہ رہی ہے پیلے کپڑے پہننے ہیں. اختلاف ہو گیا. وہ بولے میں نے ابو سے بات ہی نہیں کرنی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم لال کپڑے کیوں نہیں پہن رہی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، اب یہ توڑ دینا، میں ابو سے بات ہی نہیں کروں گی، میں نے ان کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھانا ہے. یہ چیز غلط ہے. اختلاف کر لینا غلط، یہ کوئی غلط نہیں ہے بھائی، یہ نیچرل ہے، یہ ہوگا. ہاں کچھ اختلاف جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کرتا. اللہ 2 ہوتے ہیں، 2 + 2 5 ہوتے ہیں. یہ چلو اختلاف ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، میری نہیں، یہ کوئی رائے نہیں ہے بھائی. اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں. بھائی کم از کم نمازیں 7 ہوتی ہیں، 5 نہیں ہوتی ہیں. نہیں بھی 5 ہوتی ہیں. کچھ چیزوں پہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف ہوتا ہی ایسی باتوں پہ ہے جہاں پہ کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں، جہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ واضح کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. اختلاف وہاں پہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ گنجائش دی ہے. کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی، پریشان نہیں ہونا. اصل چیز کیا ہے؟ جڑے رہو، ایک جگہ پہ اکٹھے رہو. صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا. اس لیے ایک شیخ نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا آج بیٹا ہم اختلاف کے بارے میں بات کریں گے. تو بچے کہنے لگے کہ سر جی ہمیں اتحاد کے بارے میں بات کرنی چاہیے، آپ اختلاف کے بارے میں بات کرنے لگے. کہتے ہیں اگر پورے کا پورا معاشرہ اس بات پہ متحد ہو جائے کہ ہم نے شراب پینی ہے تو یہ اچھا اتحاد ہے، برا اتحاد ہے؟ بولیں جی، برا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا جیسے ہر اتحاد اچھا نہیں ہوتا، ویسے ہر اختلاف برا نہیں ہوتا.
کیا جملہ ہے؟ جیسے ہر اتحاد اچھا نہیں ہوتا ویسے ہر اختلاف ٹیک اٹ ایزی. ہم آداب اختلاف کی بات کرنے لگے ہیں. یعنی اختلاف اگر کرنا ہے آپ نے، آپ پی ٹی آئی والے ہیں وہ نون لیگ والا ہے، آپ اہل حدیث ہیں وہ بریلوی ہے، آپ اس پارٹی ہیں وہ اس پارٹی کا ہے، کرنا ہے آپ نے اختلاف، اس کا ادب کیا ہے، اختلاف کیسے کرتے ہیں، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اسلام اس پہ محنت کرتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو نا یار. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار اتنے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اور یاد رکھیں یہ عذاب ہے. آپ کا گھر اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ عذاب ہے. اگر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ عذاب ہے. اللہ نے لٹرلی عذاب کا لفظ یوز کیا ہے. اس لیے میں نے آیت لکھی ہے، سورہ نام آیا، آپ خود جا کے پڑھ لیں. اور لفظ بھی عذابی ہے، اس کی کوئی آپ کو اردو بھی نہیں کرنی پڑنی. عربک میں بھی اللہ نے عذابی لفظ یوز کیا. طلاق بھی ہو جائے نا، طلاق بھی ہو جائے، اسلام کہتا ہے احسن طریقے سے طلاق دو. یعنی کوئی اختلاف ہو گیا نا بھائی وہ اس طرح جینا چاہتی ہے، تم اس طرح جینا، ہیں دونوں مسلمان، ہیں دونوں برادری، میری پھوپھی کی بیٹی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اختلاف ہو گیا. لیکن فرقہ بننا، بولیں فرقہ نہیں بننا، احسن طریقے سے، بلکہ اس کو کچھ دے کے بھیجو، کچھ مال وغیرہ دے کر بھیجو. اولاد ہے تو اس کو سپانسر کرو، کیا کرو، علیحدہ ہو جاؤ. لیکن اب پھوپھی کے گھر جانا ہے، کھانا شانا کھاتے رہنا ہے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں آتے جاتے رہنا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ عذاب ہوتا ہے. یعنی اب یہ جب ڈویژن ہو گیا تو یہ طلاق کیا ہوگا؟ یہ بولیں، وگرنہ طلاق حلال چیز ہے، طلاق حرام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حلال ہے تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن حرام یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ جب یہ فرقہ پیدا کر دے. میری پھوپھی سے توڑ دیا بھائی، خالہ سے بات کرنی چھوڑ دیا آپ نے. لٹرلی صحابہ کے دور میں میرے بھائی طلاق ہو گئی ہے نا، کاش پاکستان میں ایسا اصول آ جائے. یقین کریں ایک بندے نے بڑی عجیب بات کہی کہ اگر پاکستان میں قانون بن جائے نا اور یہ رواج بن جائے کہ بیوہ کی شادی بھی کنوارے سے ہو سکتی ہے، آرام سکون سے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ قانون بن جائے اس پہ، طلاقوں کی لائن لگ جائے گی. کیونکہ عورت لیتی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ پڑی رہتی ہے وہاں پہ. تو صحابہ کے زمانہ میں کوئی بھی طلاق ہوئی ہے اس کے دروازے پہ دستک ہو جاتی تھی فوراً کہ بھائی آپ اپنی عدت پوری کریں، ہمارا گھر حاضر ہے. فوراً اس کو جو ہے نا وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے تھے فوراً. یہ تو ٹینشن والی کو عام بات تھی میرے بھائی، یہ عام بات تھی کہ اگر کوئی طلاق ہو گئی ہے تو یہ تو کوئی تصور پیدا ہی نہیں ہوتا نا کہ اب یہ بیوہ ساری زندگی بیوہ ہی رہے گی. یہ تو تصور ہی نہیں ہے. کتنی صحابیات ہیں میرے بھائی، صحابیات ہیں، ان کے شوہر فوت ہوئے ہیں، آگے سے پھر ان کی شادی ہوئی ہے، پھر فوت ہوئے، پھر شادی ہوئی ہے، پھر فوت ہوئے، پھر شادی ہوئی ہے. کتنی زیادہ صحابیات ہیں. یہ عام بات ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کیونکہ ہم ڈویژن کا شکار ہیں. ہم جوڑنے والی چیز نہیں دیکھتے، ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ توڑنا کیسے ہے. اوکے، تو آپ کے خیال میں کس چیزوں کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ ہے یا ہمارے لوگ ہیں وہ کس وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ جہالت کے علاوہ بڑے آرام سے ہم فوراً کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. نہیں میڈیا مطلب دیکھیں نا، سر عام تو آپ کو نہیں کہتا کہ آپ علیحدہ ہو جاؤ. کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے، اب اس کے ساتھ شادی، مطلب لڑکی کو ایک طرح سے بدنام کر دیتے ہیں یا لڑکی کو بدنام کر دیتے ہیں. زیادہ تر یہی دکھایا جاتا ہے. نہیں میں صرف طلاق کی بات نہیں نہ کر رہا. اچھا اور کہ بھائی ڈویژن جس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ سر ہماری جو پاور ہے نا ملک کی، وہ تقسیم ہے. یہ ہر جو ادارہ ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے. جس سے ہمارے یہاں لیڈر پیدا بھی ہوتا ہے جس کی ساری وہ ہے. اگر وہ پیدا بھی ہو جائے تو باقی نہیں چاہتے کہ لیڈر بنے، تو اس کو نیچے گرانے کے لیے پاور. چلیں ٹھیک ہے بھائی، ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری پاور ہے، ٹھیک ہے، جوڈیشری کہتی ہے ہماری پاور ہے، اور فوج کہتی ہے ہماری پاور ہے. یہ تو تین ہو گئے. تو چلو تین حصوں میں تقسیم ہو جائے یار، یہی کافی ہے. ہم تو 3000 ہیں نا بھائی، 3000 ہو گئے نا ہم تو معاشرے کے لیول پہ نا، محلے کے لیول کو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ بھائی اس طرح کی ملک تقسیم ہے. یہ تو کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی ہے. محلے کے لیول پہ بھی لوگ تقسیم ہے نا بھائی. یعنی ابھی آپ گلی میں جا کے آواز دیں کہ آؤ جڑ کے گلی صاف کریں، آئے گا. لیکن لڑائی ہوگی گلی میں، ایک دم سے ہو رہا ہے، چھت سے عورتیں آ جائیں گی، بچے آ جائیں گے، لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور بولو آئیں گے کہ نہیں؟ یہ مینٹالٹی ہے، اٹس اے مینٹالٹی. اور باہر کے اندر نا گورے کو ایسے ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ وہ صرف 2-3 لوگ بورڈ لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ وہاں پہ آ کے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے، یعنی کہ لٹرلی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی سائڈ پہ پارک کرتے ہیں، پتہ نہ 20 منٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر گاڑی پہ آفس چلے جاتے ہیں صرف سپورٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے. کھڑا تو ہونا اس کے ساتھ. ہمارے لوگ میں ایسا
کیونکہ کٹی میں ڈویژن ہے. مطلب ابھی میں آپ کو کہوں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بتائیں تو کیا بتاؤ گے آپ؟ سب سے پہلے ہاں بیوی مطلب سر درد. لٹرلی بیوی کے اوپر سارے جوکس بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے؟ لطیفے سارے بنے ہوئے ہیں. نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں ہم, توڑنے کی طرف جاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے بتاؤ یار. ہاں بتا. اب یہ کیا نام ہے ان کا؟ جہانگیر بھائی کچھ بتانے لگے تھے. جی بھائی. یہ جو اختلاف کے بارے میں عدم برداشت جو ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے کہ اختلاف پڑھتے ہیں یہاں پیدا ہوتے ہیں عدم برداشت. اوکے. اور کیا نہیں ہے؟ ہاں وہی عدم برداشت. عدم برداشت. شیطان دیکھا آپ نے؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا. اب پتہ نہیں کس کو ہم شیطان کہہ رہے ہیں ہے کہ نہیں؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا بھائی کون شیطان ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بولو یار بولو بھائی, اسی معاشرے میں رہ رہے ہو. ہاں اوکے. یعنی کہ اس وقت نا جو ہیروئزم ہے, سلومو, جو سلومو پتہ ہے کس کو؟ سلومو کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ یوتھ کو نہیں پتہ سلومو. اوئے ہوئے چاند سے آئے ہوئے لوگ ماشاء اللہ. یار جو سلو موشن چلتا ہے اور پیچھے شاہ رخ خان کا ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے میں شاہ رخ ہوں, ہے کہ نہیں؟ یہ جو بہت زیادہ ٹک ٹاک وغیرہ نہیں اور ان چیزوں نے نا ہمیں ہیرو بنا دیا ہے. حالانکہ ٹگے کی ویلیو نہیں ہے اس کو. ٹگے کہہ دیا, حالانکہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں محاورہ. اس کو کہتے ہیں محاورہ جو زبان پہ عام ہو جائے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اس کو کیا لگتا ہے میں بڑی توپ ہوں. کیوں؟ ابے پہلی دفعہ میں نے ویڈیو لگائی تھی 1 کلک آئی تھی, ابے آج دیکھ 300, اور وہ بھی دل والی. یار یقین کریں اتنا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں لڑکے, کہتے ہیں یار یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں, اصل میں کیا ہو رہا ہے اور ان کو کسی. تو اس کو کیا لگتا ہے میں بڑی توپ ہوں. ہوتا اس کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. اپنے سوشل میڈیا پریزنس کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے. ہاں میری بات سمجھ. یا ایک بندہ بالکل گدھا ہے لیکن لاکھ روپیہ کما رہا ہے. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنے لوگ لاکھ کما رہے ہیں بھائی؟ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے لگتا ہے میں توپ ہو گیا ہوں کیونکہ میں لاکھ کما رہا ہوں. بھائی میں نے اگر لاکھ کما لے کچھ تو ہوگا نا ادھر جس کی وجہ سے لاکھ کما لے, تو اب میں بتاؤں گا پھر. اس لیے ہمارے گھروں میں جو بندہ 2 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور جو بندہ بالکل کچھ نہیں کما رہا, مشورہ کس سے ہوگا؟ اللہ کہ آپ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ ابھی مشورہ اس سے ہونا چاہیے جو اہل ہے, جو میرٹ پہ ہے, جس کے پاس علم ہے. لیکن ہم اب فوراً کیا کہا 2 لاکھ والے سے مشورہ ہوگا. بیٹی کی شادی کہاں پہ کرنی ہے بھائی؟ جس نے چاول لے کے دینے اسی سے پتہ کریں گے نا. جس نے شادی حال بک کرنا ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھی بیٹی کی شادی کدھر کرنی ہے. انا للہ. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور کوئی بات کس وجہ سے ڈویژن ہو رہی ہے؟ بتاؤ یار بتاؤ بھائی. جی یعنی لوگ کیا کہیں گے اس لیے توڑ دو. اور میجارٹی توڑ رہی ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے عوام ٹوٹنا چاہتی ہے؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے عوام ٹوٹنا چاہتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. لے لی. آپ ٹوٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں. عوام مطلب آپ میں سے کتنے ہیں جو ٹوٹنا چاہتے ہیں, جو گروپ بننا چاہتے ہیں؟ ہاں کتنے ہیں جو ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. جو ایسا نہیں کرنا چاہتے. میں بریلوی کی مسجدوں میں بھی گیا ہوں, دیوبندیوں کی بھی میں گیا ہوں, اہل حدیثوں میں بھی گیا ہوں, سب کے پاس گیا ہوں. سب یہی کہتے ہیں, سب یہی کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں ٹوٹنا چاہتے, ہم تو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہتے, لیکن پھر بھی ہو رہے ہیں صرف ایک وجہ سے. پلیز بی کیئرفل. آپ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ دھیان رکھیں جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے یا جوڑ رہا ہے. کیونکہ آپ جس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر وہ ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو انکانشیسلی آپ بھی ڈیوائیڈ کرنے والے بن جاتے ہیں. اگر آپ کسی ایسے کو سننے والے ہیں جو جوڑنے والی بات زیادہ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی انکانشیسلی آپ بھی بولے بھائی جوڑنے والی بات کر رہے ہیں. تو اب جب پاکستان کے اندر ہم نے کیا کہا تھا 3 باتیں جمع ہو جائیں تو فتنے کو کوئی روک سکتا. اس میں سے ایک کیا ہے؟ نااہل لوگ گدی پہ ہیں. نااہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ توڑتا ہے یا جوڑتا ہے؟
وہ توڑتا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور وہ بندے ہماری پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کسی نے چھوٹا سا گروپ بنانا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کیونکہ اس کی اپنی تو اہلیت ہے کوئی نہیں, سمجھ رہے ہیں, اس کے اپنے اندر تو میرٹ نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, تو میری پاور کدھر سے آتی ہے؟ تو پاور آتی ہے علم سے, مہارت سے, عقل سے. جینیس ہے یہ بندہ, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس کو اب پاور کریٹ کرنے کے لیے گروپ بنانا پڑتا ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرے. علم والوں کو علم پروٹیکٹ کرتا ہے. انبیاء کلے ہوتے ہیں اور پورے عالم سے ٹکر لے لیتے ہیں. کیسے؟ ٹھیک ہے اللہ ان کے ساتھ ہے, لیکن اللہ زمین پہ آتا ہے, آ کے کوئی تلوار چلاتا ہے. اللہ ان کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے, اور وہ کانفیڈنس آتا ہے علم سے, نالج سے وہ کانفیڈنس آتا ہے. تو کیونکہ نااہل لوگوں کے پاس یہ چیز ہوتی, اس لیے ان کو بہت بڑا ایک گروپ اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اور اس گروپ کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے پبلک کا. وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پبلک ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں سارے.